من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا ومقتدانا أبا القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من رضاہا فقد رضانی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر صلوات پڑھیں محمد۔ خداوند عالم نے اس شہر میں بہت سالوں کے بعد آنے کا موقع عنایت فرمایا، اور مولانا علی عباس وفا صاحب اور یہ کمیٹی کی گزارش پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ چند بہت اہم گزارشات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے اور محسوس کریں گے کہ ہم نے آپ کے سامنے کیا بات پیش کی ہے۔ یہ ایام فاطمیہ، اس کے اثرات اور اس سے ہمارے مذہب کو کتنا فائدہ پہنچا ہے پچھلے 12-14 سال میں، خاص کر اردو زبان والوں کو۔ خدا سلامت رکھے ہر اس نوحہ خان، مرثیہ خان، شعراء، ذاکرین اور ان کمیٹی اور خدمت گزاروں کو جو ایام فاطمیہ میں کسی بھی انداز سے خدمت کر رہے ہیں، شہزادی قبول کریں اور ہمارے لیے ذکر شفاعت کا سبب بنے انشاءاللہ۔ بی بی کی رضا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیے، اگر میں چاہوں تو آپ کے سامنے بہت جملے سناؤں اور آپ سے واہ واہ لوں، اور 2-4 دن آپ ممرہ میں کہتے رہیں بہت اچھی مجلس پڑھی ہے، اور اس وقت بھول جائیں، تو یہ دور ختم ہو چکا ہے۔ آج کا دور اپنی نسلوں کو سنبھالنے اور سنوارنے کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے اپنی نسلوں تک نہیں پہنچایا تو ہم شاید خیانت کار سمجھے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، احسان ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا کہ جن کی نظر نے یہ دیکھا کہ ایام فاطمیہ ایران، عراق، لبنان، افغانستان، غیر اردو زبان شیعوں میں پچھلے 500 سال سے رائج ہے، لیکن اردو زبان میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، یا غفلت ہے یا بے توجہی ہے، بہرحال اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا اور علماء طلباء کو بھیجا کہ آپ
ایام فاطمیہ کے بارے میں جا کے بیان کریں۔ اگر اجازت دیں اور تو میں پہلے یہ بتاؤں کہ ایام فاطمیہ یہ کہا کب گیا اور کیوں کہا گیا۔ اگر اجازت ہے تو ذرا بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیے عزیزو، یہ فتنہ و فساد کا دور ہے اور اب مذہب کی لڑائی جو ہے وہ گوگل کے بادشاہ اور واٹس اپ کے مجتہد لڑ رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسے فتنہ و فساد میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آنے والی جنریشن اصل مقصد سے دور ہو جائے اور جو لالی پاپ کی طرح ہمیں یہ مذہب مل گیا ہے اس کی قدر ہم نہ کریں۔ یہ جو شہزادی کا سارا واقعہ ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد، پہلا سوال یہ کہ ہم تک پہنچا کیسے؟ ہم اس پہ پچھلے 1400 سال سے اسٹینڈ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیسے ہم کھڑے ہیں؟ کس نے پہنچایا ہم تک یہ سارا واقعہ؟ اس لیے کہ علی کے علاوہ، اولاد علی کے علاوہ کسی شخص کو مدینے میں کسی حدیث کے بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے جو یہ اختلاف شدید دکھتا ہے شہزادی کی شہادت کی 2 تاریخ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے، اکثر ہمارے مومنین، ہمارے جوان سوال کرتے ہیں چوتھے امام کی اماں کا نام بتائیں، وہ کہاں سے تھیں، بہن کا نام بتائیں۔ آج اگر میں بیٹھ کے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کی اماں کا نام کیا ہے، آپ کی بہن کا نام کیا ہے، آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے، تو آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جو خواتین عرب میں ہوتی تھیں ان کا تذکرہ مرد نہیں کرتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ایسے موقع پر جب شہزادی کا معاملہ ہے، رسول کی بیٹی کا معاملہ ہے، ان پہ دروازہ گرایا گیا، مسلمانوں کا صرف چھوٹا سا فرقہ تسلیم کرتا ہے۔ اکثر مسلمان اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ بی بی کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ بامبے میں رہتے ہیں، لہٰذا ان جملوں کو محسوس کیجیے گا، میں آپ کے سامنے کہہ کیا رہا ہوں۔ بہت انفارمیٹیو بات ہے، یہ نہیں معلوم تھا نا بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہزادی کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ پروپیگنڈا ہے، اس کے ساتھ میڈیا ہے۔ تو پھر کیسے پتا چلتا کہ شہزادی کی شہادت، چونکہ شہزادی خطبہ فدق دینے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کیا ہے، گھر میں کب شہید ہو گئی ہیں، کب دنیا سے چلی گئی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر حضرت علی نے کسی سے کہا بھی تو بنی امیہ نے مٹا دیا۔ کتنا مشکل تھا شہزادی کی شہادت کی اصل تاریخ کا معلوم کرنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بغداد کا کتب خانہ جل چکا تھا، کتاب لکھنے والے اماموں سے روایت نہیں کرتے تھے، جو ہمارا وارث تھا وہ پردہ غیب میں چلا گیا تھا۔ کیسے پتا چلے کہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ 13 جمادی الاول ہے یا 3 جمادی الثانی ہے؟ 400 سال علماء نے تحقیق کیا ہے، 400 سال، شیخ صدوق سے لے کر علامہ ہلی تک، لیکن کوئی ایسا راستہ نہیں ملا کہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ 13 جمادی الاول ہے یا 3 جمادی الثانی ہے۔ لہذا علماء 50-50 بٹے، ان کی اپنی دلیل تھی جس میں بزرگ علماء ہمارے 50 نے کہا 13 جمادی الاول ہے، 50 نے کہا 3 جمادی الثانی ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان میں بہت سی اصطلاحیں بلا وجہ آ جاتی ہیں نا، یہ بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ کیا کہ 13 جمادی الاول چھوٹی تاریخ ہے اور 3 جمادی الاول بڑی تاریخ ہے۔ یہ کہاں کی حماقت ہے بھائی؟ شہادت کی تاریخ چھوٹی بڑی کیا ہوتی ہے؟ تو جب اختلاف، دیکھیں روایت کا ایک سسٹم ہے، جب اختلاف دکھنے لگے روایت میں
تو بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ بیچ کا راستہ کیا تھا؟ یہ علامہ ہلی کا فیصلہ ہے، علماء متکلمین میں تھے۔ یہ واحد، میں جملہ کہہ دوں گا، یہ واحد 1100 سال میں ایسی شخصیت تھی جسے علامہ کہا گیا ہے، ورنہ یہ لفظ اتنا سستا ہوا کہ ہر جاہل اللہ ہے۔ لیکن 1100 سال کی تاریخ میں ایک ہی کو علامہ کہا گیا، جس کا نام علامہ ہلی ہے۔ اس کی وجہ تھی وہ جتنا بڑا فقیہ تھا اتنا ہی بڑا متکلم تھا، مناظرے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ کیا ہے وہ راستہ؟ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ہم عزا منائیں گے، ہم عزا منائیں گے، اس لیے کہ یہ ظلم کربلا سے کم نہیں ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، بڑا عظیم جملہ ہے، یہ ظلم کربلا والے کی ماں پر ہوا ہے۔ اسی لیے غیر اردو زبان، میں رہا ہوں 11-12 سال قم میں، آپ بھی رہے ہیں، آپ بھی جو بھی رہا ہے، 13 جمادی الاول سے لے کے برائے کرم پلیز آپ سے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری گزارش ہے، میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں عزیزوں، میں اپنے کو علامہ ثابت کرنے نہیں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت تھوڑی سی ہو جائے، جو ہمارے پاس در اہل بیت سے بھیک ملی ہے وہ آپ کو بانٹ کے چلا جاؤں۔ لہذا برائے کرم سال بھر تک آپ اپنی فیملی، اپنے دوستوں کو ذہنی طور سے آمادہ کریں کہ وہ 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی کے درمیان کوئی شادی بیاہ برتھڈے ایونٹ نہ کریں۔ آپ کہیں گے 15 جمادی الاول بھی تو آتی ہے، 15 جمادی الاول کی جو چوتھے امام کی تاریخ ہے وہ 30% علماء کہتے ہیں، 70% علماء شعبان میں قائل ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ سفر میں نہیں آتی ہے، 7 سفر کو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کیا آپ شادی کرتے ہیں 7 سفر کو؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ کیا 7 سفر کو 7ویں امام کی ولادت پہ محفل کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے کہ حسین کا غم عظیم ہے، حسین کا غم عظیم ہے تو زہرا کا بھی غم عظیم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ 20 دن کو ایام فاطمیہ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ تاکہ شہزادی راضی ہو جائیں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے 13 جمادی الاول کو شیعوں نے اپنے اولادوں کا ولیمہ رکھا ہے۔ 17 دسمبر جو شہادت کی تاریخ ہے، اس دن کہتے ہیں کہ شب ہو جائے گی۔ محمد وآلہ محمد صلوات۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ 17 دسمبر 3 جمادی الثانی ہے، لوگوں نے شادی بیاہ رکھا ہے۔ یقین کریں اگر زہرا کی نظر عنایت ہٹ گئی تو سوائے ذلت کے ملنا کچھ نہیں۔ ایک چیز یہ ہے، جس تحفے کو آپ کے حوالے کرنا ہے، یہ 4 دنوں کے، ہو سکتا ہے آج مجلس تھوڑی چھوٹی ہو جائے لیکن اس کو کور کریں گے ہم اگلی مجالس میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ شہزادی کا خطبہ فدق ہے۔ خطبہ فدق، یہ جو شہزادی سلام اللہ علیہ کے ساتھ واقعہ ہوا، کبھی آپ نے اپنے بچوں کو یہ ہسٹری بتائی ہے؟ کبھی بیٹھ کے بتایا ہے کہ ثقیفہ کے بعد ہوا کیا ہے؟ دیکھیے میں بہت اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں اور اسٹیٹ فارورڈ بات کرتا ہوں۔ مجھے ان شیعوں پہ افسوس ہوتا ہے جو تبرہ پہ منہ بناتے ہیں۔
مجھے ان شیعوں پہ افسوس ہوتا ہے جو تبرہ کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے فقہ جعفری میں تبرہ ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ تبرہ میں یہ ضرور کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اپنی جوان جنریشن سے کہوں گا، خبردار واٹس ایپ پر کسی بھی ٹاک کے اوپر نہ آپ لعنت کریں نہ آپ گالیاں دیں، اس سے آپ کے مذہب کو نقصان ہوگا۔ آج آپ کا کام جانتے کیا ہے؟ جنہیں خلیفہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے، دلیل دینے کا نام تبرہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرہ زبان گندی کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس سے کہ علی نے نہیں مانا۔ علی نے نہیں مانا، علی نے نہیں مانا۔ اور یاد رکھو میرے جوانوں، پیچھے ہٹنے کا زمانہ نہیں ہے، کاؤنٹر اٹیک کا زمانہ ہے۔ اگر وہ توجہ فرمائیں، اگر وہ آپ سے بحث کرتے کرتے یہ کہیں کہ شیعہ کافر ہیں تو آپ پلٹ کے کہیے قاتلان زہرا کا اسلام تو ثابت کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ شیعہ کافر ہے تو پلٹ کے کہیے قاتلان زہرا کا اسلام تو ثابت کر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ارے جسے زہرا سلام کا جواب نہ دے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ معصومہ سے واجب ترک نہیں ہو سکتا، مگر اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے جو کافر ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس طرح کی گفتگو کریں۔ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے واٹس ایپ پر یہ بات کرے کہ حسین کو شیعوں نے مارا ہے تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہیے حسین کو صحابی کی اولادوں نے مارا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اپنے بچوں کو کیا ہوا تھا رسول اللہ کے بعد اس ہسٹری کا بتانا ویسے ہی واجب ہے جیسے آپ کا بچوں کو نماز سکھانا، قرآن کی تعلیم دینا ویسے ہی واجب ہے کہ آپ نسلوں کو بتائیں کہ ہوا کیا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، یہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ دیکھیں، ثقیفہ ہوا، علی کا کوئی ساتھ نہیں تھا۔ میں لا رہا ہوں آپ کو اس منزل پر، تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ کو بہت سادہ سادہ لفظوں میں علماء کے خدمات کتابوں میں آ گئی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایسے ایسے جاہل پیدا ہوئے ہیں کہ مجلس علماء کی پڑھتے ہیں، مخالف علماء کے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ یہ جو علماء کا بغض ہے نا، اسے نکال دیں۔ 1100 سال سے جس مذہب کو سنبھالا ہوا ہے یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ کون تھا وہ شخص
جب سقیفہ بن گیا، خلافت کا تعین ہو گیا، کون خلیفہ ہوا آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں جوانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں چونکہ الجھائیں گے آپ کو لوگ، میں آپ سے بتا دوں کہ نارتھ امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں، لیکن چھپ کے کر رہا ہوں۔ یہ الجھائیں گے آپ کو بہکائیں گے، کیسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ جب سقیفہ بنا، کسی کی خلافت معین ہو گئی، آپ کو جواب دینے کا سلیقہ یہ ہے کہ آپ مانو یہ آپ کا نصیب ہے، لیکن آپ یہ بتا دو علی نے قبول کیا تھا؟ علی نے قبول کیا تھا؟ ہمیں اور کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں علی سے لینا دینا ہے۔ یہ کون لکھ رہا تھا؟ یہ کون شخص تھا جب یہ سقیفہ میں معین ہوئی؟ بات ہو گئی۔ بہت سے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں اس کو دور کرنا میرا شرعی فرض ہے، جملے بازی اور جذبات سے کھیلنا میرا کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، خلیفہ دوم نے کہا کہ جاؤ علی سے کہو کہ آ کے بیعت کریں۔ سقیفہ سے خلیفہ کی برات لے کر پہنچے مسجد نبوی میں اور کہا کہ ان سے کہو کہ بیعت کریں۔ یہ وہ جملے ہیں جس کی سند اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہے، اور چاہیے تو میں حوالے بھی دے دوں گا، گوگل پہ پڑھی ہوئی ہیں چیزیں بہت ساری۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ انہیں شرم نہیں آتی ہے، کچھ مہینے پہلے تو میرے ہاتھوں پہ بیعت کیا۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کے سامنے کہا مبارک ہو اے میرے مولا اور مومنین مومنات کے مولا۔ جملہ سنیں گے، آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی کا عجیب جملہ لکھتے ہیں، کم سے کم غلامی کی آبرو تو رکھ لیتے کہ ایک بار مولا مان لیا تھا، خلیفہ بنا لیتے، کم سے کم علی سے بیعت تو نہیں مانگتے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ بڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ایک غلام آیا تھا، علی نے اسے ڈانٹ کے بھگا دیا، ڈانٹ کے بھگا دیا، جاؤ یہاں سے۔ اور تعصب دیکھیں عزیزو، یہ شیعہ قوم اور شیعہ مذہب کی شرافت ہے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے اماموں کے لیے، پھر بھی ہم دل بڑا کر کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ 25 سال کی خلافت میں ایک بھی بنی ہاشم کی فرد کو عہدہ نہیں دیا گیا۔ اندازہ لگائیں تعصب کا۔ حضرت علی نے واپس کر دیا۔ پھر جب واپس کیا، دیکھیے پرابلم کیا تھی، علی کھٹک کیوں رہے تھے؟ اس سے کہ ان کو پتا تھا ہم کچھ بھی ہو جائیں۔ کاظم قزوینی کا جملہ سن لیجئے، کیا شرح میں لکھتے ہیں، کچھ بھی ہو جائیں علی نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ منطق اور فلسفے کا ایک قانون ہے کہ 10 جانور ایک طرف ہو جائیں تو انسان نہیں ہو سکتے۔ ہائے ہائے، جانوروں کی کثرت انسان میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ کون آیا؟ خلیفہ دوم آئے،
शहजादी क्यों गई दरवाजे पर? सब पूछते हैं ना, अली के दिफा में गई। शहजादी को पता था अगर अली बैत नहीं करेंगे तो अली को कत्ल कर देंगे। डॉक्टर तेजानी समावी की किताब फिर मैं हिदायत पा गया, गूगल पे मौजूद है, हर लैंग्वेज में है, हर शिया को पढ़ना चाहिए। वो लिख रहे हैं कि पता था शहजादी को अली को कत्ल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं जाऊं, शायद मैं मोहम्मद की बेटी हूं, शायद इन्हें गैरत आ जाए। आई शहजादी, क्या कहा? हसनैन है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दरवाज़ा गिराया, अली गले में रस्सी डाली और ये कहा कि तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैं बहुत सख्त जुमला कहता हूँ कभी कभी, और सख्त जुमला जो कड़वी दवा है ना। जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में तो कड़वी दवा दी जाती है। आप देखें, आप सिचुएशन को मसाइब पे नहीं आ रहे हैं, सिचुएशन सिर्फ बता रहे हैं आज आपको। ये स्टोरी है, सिचुएशन देखें। पहलू टूटा, मोहसिन शहीद हुए। इस सिचुएशन में अली को जब लेके चले हैं मस्जिद नबवी की तरफ, शहजादी को पता था अली को छोड़ेंगे नहीं। तेजानी लिखते हैं कि अली ने पूछा भी, तुम मुझे कत्ल कर दोगे? क्या यही तो मौका है आपको कत्ल करने का, इसलिए कि पता है कि आप तलवार नहीं उठाएंगे, इसलिए कि आपसे रसूल ने वादा लिया है कि जब तक 20 लोग मदीने में तुम्हारे साथ न हो जाएं, अली तलवार न उठाना। तो शहजादी ने अली के दिफा में कहा, छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दूंगी। ये खौफ में अली को छोड़ के गए। और जो ये कहते हैं कि अली से पूछा, अली न होते तो हलाक हो जाते, ये मोहब्बत में नहीं था। मैं जुमला कह दूं, जिनकी नस्लें खराब होती हैं वो अली से मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि मदीने वालों की सिंपैथी अली को न मिलने पाए। क्या कह रहा हूं आपसे, 20 लोग अली के साथ न होने पाए, अगर हो जाते खुदा की कसम कोई नहीं बचता। 20 लोग अली के साथ न होने पाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने मामलात में भले न बोलें, लेकिन मज़हब के मामलात में अगर नहीं बोलेंगे तो इसका खमियाजा नस्लें भुगतेंगी। आपको पता है शहजादी ने फिर क्या किया? उसी ज़ख्मी हालत में 11 दिन तक मदीने वालों के पास गई, अली के लिए खड़े हो जाओ, अली के लिए खड़े हो जाओ। शहजादी ये चाहती थी कि 20 लोग खड़े हो जाएं, बस, जो पाबंदी है रसूल के एहतराम की। लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा। कहते थे लोग, हाथ जोड़ के कहते हैं जीजो, ये अय्याम फातिमिया है, जानबूझ के मजलिस में नहीं आओगे तो क़यामत छोड़ो, क़यामत में तो अमाल का हिसाब है, बरज़ख में प्रॉब्लम हो जाएगी, चूँकि बरज़ख का ताल्लुक़ अमाल से नहीं अक़ीदे से है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बरज़ख में प्रॉब्लम हो जाएगी, चूँकि बरज़ख क़यामत से बड़ी है। ये अय्याम फातिमिया है, कारोबार छोड़ के आए, चूँकि कारोबार मेहनत से नहीं शहजादी की दुआ से मिलता है। मैं एक शहजादी की अज़मत के बारे में कह दूं, मेरी ये रिसर्च है, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, कोई भी रिस्क की दुआ या सूरा उठा के देख लें, रिस्क के दुआ या सूरा में शहजादी के फ़ज़ाइल ज़रूर हैं। बग़ैर ज़हरा के फ़ज़ाइल पढ़े रिस्क मिलता ही नहीं है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह सूरह वाक़िया को क्यों कहा गया? अजीज़ों सुन लीजिए, सूरह वाक़िया को क्यों कहा गया कि इशा के बाद पढ़ोगे तो रिस्क में बरकत मिलेगी। एक बार पढ़ोगे, अगर बहुत तंगी हो जाए तो 3 बार पढ़ो,
کیوں کہا گیا؟ اس سے کہ سورہ واقعہ میں خدا نے زہرا کے فضائل پڑھے ہیں۔ کہاں پڑھا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ قسم نہیں کھاتا ہے مگر وہاں کی کھا رہا ہے جہاں ستارے اترتے ہیں۔ فلا اقسم، یہ سورہ واقعہ ہے، اللہ قسم نہیں کھاتا ہے مگر کھا رہا ہے۔ اس لہجے کو کبھی آپ نے سمجھا ہے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا چائے پی لیجئے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر تمہارے لیے پی لیتے ہیں۔ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہتا قسم نہیں کھاتا مگر اس کے لیے کھا رہا ہوں۔ مواقع النجوم، جہاں ستارے اترتے ہیں۔ ستارہ کہاں اترا؟ انہو لقسم عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زہرا کی فضیلت آئی، چھٹے امام نے کہا پڑھو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ رزق میں برکت زہرا کی عظمتوں سے ملے گی۔ اگر محنت سے رزق مل جائے تو ہر مزدور کروڑ پتی ہو جائے، اگر صحت سے رزق مل جائے تو بیمار کروڑ پتی نہ ہو۔ رزق زہرا کی رضا سے ملے گی، لہذا اس کو مناسب سمجھیں، وقت نکالیں اور تشریف لائیں۔ عذر ہے تو آپ جانے اور بی بی جانے۔ ہوا نا یہ واقعہ؟ شہزادی 11 دن تک مدینے والوں سے کہتی رہی۔ اس بیچ میں ام ایمن نے آ کے کہا کہ آپ کا باغ بھی چھین لیا گیا۔ کوئی چھوٹے موٹے جرم ہوئے ہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہوئی ہے نا؟ کہا پھر کیوں؟ کہا انہوں نے کہا کہ یہ بیت المال ہے اور اب اس کی سورس نہیں ملیں گے۔ یہ جو باغ تھا نا جو شہزادی کو دیا گیا تھا، یہ باغ کی جو انکم تھی، یہ باغ نہیں تھا، یہ ایک ایریا تھا، کنویں تھے، اناج ہوتا تھا، کھجور ہوتے تھے اور بھی پھل ہوتے تھے جو بکتے تھے یا بٹتے تھے۔ اور شہزادی نے ام ایمن کو بنایا تھا، وہ بہت ذمہ داری سے کام کرتی تھی اور شہزادی کی طرف سے غریبوں کو پہنچاتی تھی۔ شہزادی بنیا بقال کی اولادوں سے باغ مانگنے نہیں گئی تھی، غریبوں کی حمایت میں گئی تھی۔ نہیں آ رہی ہے؟ 11 سے 12 بار شہزادی نے کہلوایا ہے کہ میرے باپ نے زندگی میں دیا تھا، مرنے کے بعد کا معاملہ نہیں ہے جو میراث پر چلا جائے۔ آئے ہائے، نہیں دیا۔ شہزادی نے کہا میں باغ نہیں دو گے تو میں دربار میں آؤں گی، اور شہزادی دربار میں گئیں۔ میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں نہیں ہے، میرا اندازہ ہے، 1.5 گھنٹے تک محمد مصطفیٰ کی بیٹی کھڑی رہی، کھڑی رہی۔ آپ سوچیں نا، صرف آپ غیرت مند ہو، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں بہویں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، نامحرموں کے مجمع میں آپ کی بیٹی کھڑی ہو جائے، برداشت ہوگا آپ سے؟ یہ سارا واقعہ ہم تک پہنچایا کس نے؟ کس نے پہنچایا پتہ ہے آپ کو؟ میرا ایک ٹاپک رہا ہے، کبھی سرچ کیجئے گا گوگل پہ یا یوٹیوب پر مل جائے گا، میں نے اس پہ پورا اشرا پڑھا ہے کہ اگر دنیا علی کی ایک فضیلت کو چھپائے گی، اللہ اس کے قلم سے 10 فضیلت لکھوا لیتا ہے۔ لکھ کون رہا تھا یہ سارا واقعہ؟ چونکہ یہ جو ہوا نا، تو صرف یہ نہیں کہ بیعت مانگی گئی، چاروں طرف تلوار کھڑی تھی، اور جتنے 18 20 22 لوگ علی کے ساتھ تھے، سب پہ پہرا تھا کہ کوئی انفارمیشن لیک نہ کرے۔ جا کے پڑھیں تو مطالعہ تو کریں،
انفارمیشن لیک نہ، سلمان، ابو، مثال کے طور پر ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، سب پہ تلواریں کھینچی ہوئی تھیں. گھر میں بیٹھو نہیں مار دیں گے. سب کو گھر میں بیٹھا دیا تھا. لکھتا کون؟ پہنچایا کس نے؟ ایک 12 سال کے بچے نے. 12 سال کا بچہ جس کا نام جانتے کیا ہے؟ سلیم ابن قیس ہلالی. یہ 12 سال کے تھے، لکھ رہے تھے. اچھی لگ رہی ہے بات تو پڑھوں ورنہ کچھ اور پڑھوں. تو ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے محسوس ہو کہ آپ بور نہیں ہو رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ انفارمیٹو بات ہے. کون لکھ رہا تھا؟ ایک 12 سال کا بچہ لکھ رہا تھا. سب کچھ لکھ رہا تھا. انہیں پتا ہے کہ 12 سال کا بچہ کیا کرے گا. یہ 12 سال کا بچہ سمجھ کے چھوڑ رہے تھے اور اللہ اس سے لکھوا رہا تھا. تم کہاں چھپاؤ گے فضائل کو؟ لکھا پوری بات. لکھنے کا بڑا شوق تھا. یہ واحد محدث ہے جو بالغ ہونے سے پہلے محدث ہوا ہے. میں کیا کہہ گیا. شرف دیکھیں، لکھ کے انہوں نے رکھ لیا. سب کچھ رکھ لیا سب کے لیے. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اتنے علماء اپنے اپنے ہاتھ میں پڑھ رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں. میں نے کہا لائے آپ کو تاریخ کا پس منظر بتائیں کہ مذہب آپ کو ملا کیسے ہے. ٹھیک ہے، وہ لکھ کے انہوں نے چھپا کے رکھ لیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو کیا کرے گا 12 سال کا بچہ. خلیفہ اول کا دور ختم ہوا، خلیفہ دوم کا دور آیا. تو جو صحابی بوڑھے ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سینے میں جو رسول اللہ کی احادیث ہے اسے بیان کر دیا جائے اور اسے تحریر کر لیا جائے. تو خلیفہ دوم نے اجازت دے دیا. اجازت کا دینا تھا جملہ سن لیجئے. اب جو صحابہ نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی تو ہر 4 حدیث کے بعد ایک حدیث علی کی فضیلت میں آ رہی تھی. اللہ اکبر. ہر 4 فضیلت کے بعد ایک حدیث زہرا کی فضیلت میں آ رہی تھی. تو ان کو خوف یہ ہوا کہ کہیں ان احادیث کے لیے صحابہ مڑ نہ جائیں اور 20 آدمی ہو نہ جائیں. کیا کیا انہوں نے؟ آرڈر کیا آج کے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا. بند کرو. بیان کرے تو قتل کر دو. اور خاص کر علی سے کوئی بیان نہیں کرے گا. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جب صحابہ احادیث کو بیان کرتے تھے اور ان کو تھوڑا سا شک ہوتا تھا تو علی کے پاس جاتے تھے. میں کیا کہہ گیا. اور علی سے کہتے تھے کہ میں حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں. علی کہتے تھے بالکل پڑھ رہے ہو. جاہلوں کی خلافت اور ہے اور باب العلم کا علم اور ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محسوس کر رہے ہیں اس بیک گراؤنڈ کو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. منع کر دیا خبردار کوئی علی سے ملے گا نہیں. ملے گا تو حدیث بیان نہیں کرے گا. خاص کر نظر رکھی علی کے شیعوں پر. علی کو کیا ہاؤس اریسٹ. یہ 12 سال کا بچہ جو اب 15-16 سال کا ہو گیا تھا. لوگ بچہ سمجھ کے چھوڑتے تھے. یہ جاتا تھا اور سارے واقعے علی سے لکھ لیتا تھا. میں کیا کہہ گیا آپ سے. لکھ لیتے تھے. اور وہ جو واقعہ لکھا تھا سارا ثقیفہ کے بعد سے لے کے علی کے سامنے پیش کیا. علی نے تائید کیا. پہلی تائید مولائے کائنات کی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اور یہ سلیم ابن قیس ہلالی کو زندگی ملی 6 امام کی زندگی تک. اور 6 امام کے سامنے جب کتاب پیش کی گئی تو 6 امام نے حدیث بیان کی.
کہ جو شخص سلیم ابن قیس ہلالی کتاب نہیں پڑھے وہ میرا شیعہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب پچھلے 1100 سال کے مورخین کا جرم سنیے. 1200 سال سے پورا عالم اسلام اس بات کی پر زور دیے ہوئے ہے کہ سلیم ابن قیس ہلالی جھوٹا تھا، بچہ تھا، اس نے گڑھا ہے. اب آپ کو جواب دے دیں، شاید آپ اس طرح کی مجلس کے عادی نہ ہو، لیکن علمی جواب سنیے. سلیم ابن قیس ہلالی نے خطبہ فدق کو نقل کیا. اس خطبے کے جو شہزادی کا خطبہ ہے 2300 کتاب لکھی گئی ہے کہ خطبہ شیعوں نے گڑھا ہے، خطبہ شیعہ علماء نے گڑھا ہے. یہ خطبہ ہے ہی نہیں، خطبہ ہے ہی نہیں. بڑے بڑے علماء نے لکھا. ایک طرف پروپیگنڈا کر رہے تھے، دوسری طرف شیعہ علماء کو قتل کر رہے تھے، جس میں آپ کے آگرہ کے شہید ثالث بھی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے عزیزو، یہ مذہب بڑی آسانی سے آپ کو ملا ہے. علماء کا خون بہا. اور ابھی میں نام نہیں لوں گا، اتروں گا تو نام پوچھ لیجئے گا. ابھی یہ 15-20 سال پہلے کا ایک مناظرہ ہے. یہ سید رضی نے گڑھا ہے. نہج البلاغہ گڑھا تو یہ بھی گڑھ دیا. شیعوں کو تو خطبہ گڑھنے کی عادت ہے. پورا نہج البلاغہ گڑھا، یہ خطبہ بھی گڑھ لیا. اب آپ اس خطبے کی حمایت سنیے. یہ خطبہ جس راوی سے سلیم ابن قیس ہلالی نے نقل کیا ہے، بامبے کے مومنین بہت چونک کے سنیے گا، بہت باریک بات ہے. اس خطبے کو جس راوی سے سلیم ابن قیس ہلالی نے نقل کیا، وہی راوی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا تھا. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. اگر یہ خطبہ جھوٹا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک بار جھوٹ بولے، ایک بار سچ بولے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا تو پھر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں. اگر خطبہ وہ جھوٹا راوی ہے تو یہاں سچا کیسے ہو گیا؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے. اور اس خطبہ فدق کو جس نے زندہ کیا، جانتے ہیں کون ہے؟ وہ ایک سنی عالم ہے جس کا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی. جو میں خطبہ آپ کے سامنے 4 دن میں پڑھوں گا نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ نہیں ہے عالم تشیع کے لیے. اب سنیے ابن ابی الحدید معتزلی کی بات. اچھی لگ رہی ہے بات؟ دیکھیے بور نہ ہوئیے. بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عادت ہوتی نہیں ہے نا. ایک بار تو صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں. بات اچھی لگ رہی ہے؟ اب آپ سنیں کہ خطبہ زندہ کیسے ہوا. چونکہ سلفیوں کا دور تھا، سلفی ابن تیمیہ کے ماننے والے جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں اور واجب القتل سمجھتے ہیں، ان کا دور اکبر کے بعد یہاں انڈیا میں شروع ہوا، اور اورنگزیب کے دور میں جو قتل عام ہوا ہے
جہانگیر کے دور میں شہید ثالث کو کیوں مارا گیا؟ اسی خطبے کی بنا پہ۔ آپ کہتے ہیں علماء نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بات کہہ دوں میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہمیں علماء نہ سمجھیں، ہم ہاسپٹل کے نرس ہیں، ہم علماء نہیں ہیں۔ علماء علامہ ہلی ہے، علامہ شیخ مفید ہے، علامہ عبدالحسین بہبہانی ہے، علماء قاضی نور اللہ شوستری ہیں، یہ علماء ہیں۔ توجہ فرمائیں، ابن ابی الحدید معتزلی نے زندہ کیا اور اس نے کہا کہ خطبے کو دنیا میں جس نے پہچنوایا ہے اس کا نام زہرا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ خطبہ غدیر، رسول نے خطبہ نہیں دیا ہے، رسول نے یا تو حدیث بیان کی ہے یا بیان دیا ہے۔ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، آرڈر دینا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حرام حلال واجب، آرڈر ہے نا، وہاں اختلاف ہی نہیں تھا۔ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ عزیزو جملہ لے جائیں، خطبہ نکلا ہے خطب سے، خیر تو اور بے۔ ممرہ کے مومنین مایوس نہ کیجیے گا میری محنتوں کو، یہ تحفۃ العوام کی مجلس نہیں ہے کہ بیٹھ کے 4 دعا کی پڑیاں بانٹیں اور چلے جائیں۔ یہ 15-20 سال کی محنت ہے جو آپ کی خدمت میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ خطب سے خطبہ نکلا ہے۔ خطب کے معنی جانتے کیا ہیں؟ اگر میں جاؤں گا تو تھوڑا سا خشک ہو جائے گا، خطابت کے جملے میں سمجھاتے ہیں۔ خطب کہتے ہیں درد کہیں اور ہوتا ہے اور اس کا اظہار کہیں اور سے ہوتا ہے۔ درد ہاتھ میں ہوتا ہے، ہاتھ نہیں بولتا، اس کے درد کا احساس زبان سے ہوتا ہے، لیکن درد زبان میں نہیں ہے، درد کہیں اور ہے، اظہار کہیں اور ہو رہا ہے۔ اس کو خطب کہتے ہیں۔ شہزادی نے جملہ کوئی اور کہا، نشیب میں پانی کہیں اور مرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کائنات میں پہلی بار کسی نے عرب میں گفتگو کیا ہے، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ شاید میرے پاس آج ٹائم نہ ہو، کل سے شروع کریں۔ ہم نے کہا ٹائم آپ کا پورا لے لیں گے اگر آپ چاہیں گے، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ خطبہ تو پڑھوں تو کم سے کم 100-200 مجلس پڑھوں تو آپ کا شاید دل نہ بھرے، لیکن میں چنندہ لفظیں پڑھ دوں گا۔ توجہ فرمائیں، خطبے کے بارے میں لکھتے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، یہ پہلا عالم ہے جس نے نہج البلاغہ کی شرح کیا ہے، ورنہ نہج البلاغہ پہ اختلاف یہ ہے کہ سید رضی کا گڑھا ہوا ہے، علی کا خطبہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ علی کا خطبہ ہے۔ اس کی دلیل کیا دی کہ علی کا خطبہ ہے، اور اس سے دلیل ہے کہ خطبہ فدق بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی کہ یہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ نہج البلاغہ کے وجود میں آنے سے 25 سال پہلے ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، 25 سال پہلے جو شہزادی نے خطبہ دیا تھا نا، پھر خلافت 25 سال رہی، علی نہیں بولے۔ علی کب بولے؟ جب خلافت ملی تب بولے نا، خطبہ دیا، خط لکھا، وہ نہج البلاغہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس خطبے کی عظمت کو پہچانے کہ شہزادی کے خطبے کے جملوں کو علی نے اپنے خطبے میں دہرایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، علی نے، باب العلم نے۔ اگر ایک بہت بڑا شاعر کسی کے شعر کے مصرے کو اپنے شعر میں شمار کرے تو اس کی عظمت اور ہے۔ جو باب العلم ہے، جو علم الکتاب کا مالک ہے، جو لدنی علم کا حامل ہے، وہ شہزادی کے جملے دہرا رہا ہے۔ خطبے کی عظمت کو سمجھیں۔
شہزادی کے جملوں کو دہرا رہا ہے، اور لکھتے لکھتے ابن ابی الحدید نے جو جملہ لکھا ہے، خدا کی قسم علی کا چاہنے والا سینہ چوڑا نہ ہو جائے تو کیا ہے۔ کہتے ہیں علی کے کمال کا اندازہ اسی سے کریں کہ علی کو خلافت ملی، 3 جنگیں تھوپی گئیں، جمل، نہروان، صفین، مخالفت۔ اس پرآشوب دور میں بھی جو علی چھوٹی موٹی بات کر گئے، اس کا نام نہج البلاغہ پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ لوگ ادھر آ جائیں، آ جائیں، اللہ آپ کو اچھا رکھا، آ جائیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ جی ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، توجہ فرمائیں۔ شہزادی کے فضائل چھپانے والوں پر ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یاد رکھیں، جملہ سنیں، شہزادی کے خطبے کو لکھا ابن ابی الحدید معتزلی نے، اس کے بعد کسی شیعہ عالم کو موقع نہیں ملا۔ قاضی نور اللہ شوستری نے کوشش کیا، پکڑ گئے۔ سلفیوں کا دور تھا۔ شیعہ ہو؟ بالکل شیعہ ہیں۔ خطبہ لکھ رہے ہو؟ ہاں، اچھا، واجب القتل ہے۔ جہانگیر سے کہا قتل کرو اسے، جہانگیر نہیں چاہتا تھا قتل کریں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بہت آسانی سے مذہب ملا ہے۔ ہمارا دور بہت اچھا ہے عزیزو، ان سے پوچھیں جو اورنگزیب کے دور میں تھے۔ یہی آپ کا اورنگ آباد یہاں سے کوئی بہت دور نہیں ہے، جا کے دیکھیں، شیعوں کے قتل عام کی علامتیں آج بھی ہیں۔ قتل عام ہوا ہے اس ہندوستان میں صرف اسی خطبے کے لیے، صرف اسی خطبے کے لیے، چونکہ یہ خطبہ تشیع کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس خطبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہزادی ناراض تھی، اور اگر شہزادی کی ناراضگی ظاہر ہو گئی تو اسلام ثابت نہیں ہو سکتا۔ قاضی کو موت کی سزا ہوتی ہے، جاتے ہیں نا آگرہ، جایا کریں۔ آیت اللہ مرشی نجفی عزیزدار بھائی بہت بڑی شخصیت ہے، میں ان کے پاس جاتا تھا، پوچھتے کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا دلی میں۔ آگرہ کتنی دور ہے؟ 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے، شہید کی مزار پہ جایا کرو، وہ اولاد فاطمہ ہے۔ اور کہا جاؤ گے خالی ہاتھ نہیں آؤ گے، کوئی خوشخبری ضرور شہید دیں گے۔ انہوں نے کہا جاؤ شہید کے مناظرے پڑھو، انشاءاللہ اسی مجلس میں کسی دن سناؤں گا کہ کس طرح سے مذہب آیا ہے۔ حکم ہوا، ہر شیعہ بولے گا اس جملے پر، ہر فاطمہ کا چاہنے والا بولے گا اگر چاہتے ہو کہ برزخ آسانی سے گزر جائے۔ قیامت کی فکر بہت ہے، نماز روزے کا حساب قیامت میں ہوگا، برزخ بچاؤ۔ برزخ میں عقیدہ ہے، زہرا کو راضی رکھو گے برزخ نکل جائے گی، اور سب سے لمبا معاملہ برزخ کا ہے۔ چھٹے امام نے کہہ دیا ہے برزخ خود بنا کے آنا، قیامت میں ہم حساب کر لیں گے۔ شہزادی کو راضی کرنا پڑے گا، شہزادی کے حق کا دفاع کرنا پڑے گا اگر برزخ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد قیامت تک کا جو یہ پیریڈ ہے یہ بہت اچھا گزر جائے۔ شہید کا جملہ سنیں، یوں ہی نہیں شہید کو شہزادی نے عطا فرمایا ہے کرام۔ آئے جہانگیر نے کہا کہ دیکھو قتل ہم اسے کرنا نہیں چاہتے، بہت پڑھا لکھا ہے، جاؤ کوئی راستہ نکالو، کل پھانسی ہونی ہے، کل موت کی سزا ہونی ہے۔ شام کو زندان میں کچھ یہ سلفی آئے،
اور کہتے ہیں قاضی نور اللہ شوستری تمہاری جان بچ جائے گی، تمہیں زندگی مل جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم ان کی تعریف کر دو، ان کے بارے میں کچھ فضائل کے جملے بیان کر دو۔ مجاہد شہید نے سر کو اٹھایا، جو جملہ کہا ہے ہر کے کلیجے تک اتر جانا چاہیے، اور آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا قسم اس خداوند عالم کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کی تعریف کر دی تو زندہ رہ کے مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کی تعریف کر دی تو زندہ رہ کے مر جاؤں گا، اگر آج زہرا کے حق کے دفاع میں مارا گیا تو مر کے زندہ رہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مر کے اللہ اکبر۔ شہید غازی کی بلندی درجات کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ اگر آج زہرا کے حق کا دفاع کرتے مارا گیا تو مر کے زندہ رہوں گا۔ کتنے سال ہوئے شہید کو مرے ہوئے؟ 750 سال۔ اگر میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں، ورنہ کوئی جانتا تو مجھے اصلاح کر دے گا، میں کیلکولیٹ کر کے شاید 750 سال جو سادات ہیں، خاص کر جو آئے ہیں اسی زمانے میں نہ آئے ہیں۔ کیا آپ کو 750 سال پہلے اپنے دادا کا نام یاد ہے؟ ہائے میں کیا کہہ گیا۔ یہ 750 سال سے جو شہید جس کا ایک بھی خاندان کا فرد اس ملک میں نہیں تھا، اسے حیات کس نے دیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور برکت دیکھیں، برکت دیکھیں۔ جو کرایہ دار ہیں نا وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے ہمارے ہندو بھائی ہیں، اور جب رینیول کی بات آتی ہے نا، رینٹ کی، تو سب کہتے ہیں بھیا نکالنا نہیں، کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ کبھی دکان میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ ارے جو غیروں کو فائدہ پہنچائے، یہ زہرا کے حق کے دفاع کا صلہ ہے۔ آپ کہتے ہو علماء نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ وہ شہید ہے۔ آئیے بات آئی ہے تو ان کو خراج عقیدت پیش کر دوں، اور اتفاق سے ان کی شہادت اسی 18 جمادی ثانی کی ہے، اسی مہینے کی شہادت ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب مار کے پھینکا گیا جہاں پہ مزار ہے وہاں کوڑا تھا، اور اس زمانے میں راجو جو دفن ہے جوگی پورا میں، ان کو شہزادی نے کہا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، جاؤ اسے دفن کرو۔ اور 1 مہینے کے بعد جنازے کچھ ہوا نہیں تھا۔ آپ شہزادی کی عظمتوں کو بہت ہلکا نہ لیں، ایام فاطمیہ کو بہت ہلکا نہ لیں۔ شہزادی کا کرم ہوا تو نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اجازت ہے تو مناظرے کے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں، طبیعت خوش نہ ہوئے تو بات کیا ہے۔ بھائی وقت ہمارا ختم ہو گیا، 50-60 منٹ ہو گیا۔ اگر آپ اجازت دیں صلوات ایسی پڑھیں، پھر بعد میں مولانا کو نہ پکڑیے گا کہ بہت لمبی ہو گئی مجلس۔ آگے بڑھوں، ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے لگے کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ پانی کھلا دو بھیا، یہیں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔
جیے جیے واہ جیے جیتے رہیں. دیکھیے قاضی کو لایا کون تھا؟ اکبر. اکبر کو ایک پڑھا لکھا آدمی چاہیے تھا جو ان کے ملک کو چلائے. کھوج کے ایک نگاہ کی شوستر کہاں ہے؟ ایران کا چھوٹا سا ایک گاؤں تھا, وہاں ایک پڑھا لکھا آدمی اسے لے آئیے. انٹرویو کیا اکبر نے, کہا اسے قاضی بنائیں گے. چیف جسٹس اپنے ملک کا بنایا, اپنی حکومت کا. سیکنڈ پوزیشن تھی ان کی. توجہ فرمائیں. اکبر کے بعد سلفیوں کا زور بڑھا. اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے, جنہوں نے کتاب لکھا تحفہ اثنا عشریہ, جس کا جواب آغا روحی کے پردادا نے ابقات الانوار کے حوالے سے دیا. شیعت کو کوشچن پہ لگا دیا تھا اس نے. علماء نے کام کیا. آپ کہتے علماء نے کچھ نہیں کیا, یہ علماء کا کام تھا. جب جہانگیر آیا تو جہانگیر سے اس کے اکبر نے اور وصیت کہا تھی کہ اس کو کبھی چھیڑنا نہیں, تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. اکبر کا جملہ سنیں گے, اس کی گفتار میں بھی برکت ہے, اس کے وجود میں بھی برکت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. ادھر قاضی نور اللہ شوستری احقاق الحق بھی لکھ رہے تھے اور چپکے سے لکھ رہے تھے, تقیے میں تھے. سلفیوں کا دور بڑھتا گیا. جہانگیر کی حکومت آتے آتے سلفیوں کا ہولڈ ہوا. جب سلفیوں کا ہولڈ, ادھر اورنگزیب کی بغاوت بھی ہو رہی تھی, تو حکومت جانے کا خطرہ تھا. اور وہ بار بار ان کے علماء, اس میں ایک نام ہے عبدالحی, وہ یہ کہتا تھا یہ شیعہ ہے. وہ کہتے تھے تجھے کیسے پتہ شیعہ ہے؟ ہائے ہائے. کہنے لگا اس کی اداؤں سے لگتا ہے کہ شیعہ ہے. ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. تلاش میں لگے ہوئے تھے. وضو کرتے ہوئے پکڑ گئے, پکڑ کے کمرے میں لے گئے تو احقاق الحق لکھ رہے تھے, خطبہ فدق لکھ رہے تھے. کہا شیعہ ہے؟ کہا میں شیعہ ہوں, پھانسی دو, واجب القتل. جہانگیر کا ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا لیکن تقیے میں تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ تو بہت بیکار بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے موت کا پیغام آرڈر دے دیا ہے, اس کی بھی تو سن لیں. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے تو میں ختم کر دوں. چونکہ میرے استاد نے کہا تھا خریدار کو دینا, تماشائیوں کو نہیں. خریدار بن کے لے جائیں. آپ کو 50-60 کتابوں میں 4 مہینہ پڑھیے گا تو نہیں ملے گا. جو میں اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں صرف تحفے کے طور پر, چونکہ آپ مولا کے عزادار ہیں, آپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے. توجہ فرمائیں. کہا بلا لو, کم سے کم اس کی بھی تو سنو. بغیر سوچے سمجھے تم نے قتل کا فتویٰ دے دیا, آرڈر بھی کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا بھائی اس کو بلاؤ. ہائے ہائے رے خوف. پورے سلفی علماء کہتے کیوں بلائیں؟ کافر ہے, شیعہ ہے, واجب القتل ہے. کہا کافر ہے, شیعہ ہے, واجب القتل ہے, کچھ تو کہے گا. ہائے ہائے, کچھ تو کہے گا نا, تو سن تو لیں. انہوں نے پریشر ڈالا. اس نے کہا اگر تم ضد کرو گے تو سزائے موت کو معطل کر دوں گا. اب تو ہم بلائیں گے. کیا خدا نے دل میں ڈالا. یہ دیکھیں میں نے کیا کہا, ہمارا کلیجہ ہے کہ ہم آج بھی محبت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا, ٹھیک ہے آپ بلائیں, لیکن عالم کی حیثیت سے نہیں بلائیے گا, قیدی بنا کے بلائیے گا, ہتھکڑیاں پہنا کے, بیڑیاں پہنا کے بلائیے گا. ایک جملہ کہہ دوں, انہیں کیا پتا کہ شیعوں کی تاریخ قیدی بن کے دربار سے ہی شروع ہوتی ہے. ہائے ہائے, قیدی بنا کے.
جی ہیں. سلفیوں کے سامنے ایک علی کے چاہنے والے کو قیدی بنا کے لایا گیا. دربار میں پہنچے, کہا تم کافر ہو؟ کہا ہم کافر نہیں ہیں. کیا دلیل ہے؟ ہائے ہائے, ہمارا اور آپ جیسا ہوتا نا پلٹی کھا جاتا. عزت ایسے نہیں ملے گی, دفاع کرو گے تو ملے گی. پلٹ کے کہا ہم کافر نہیں ہیں. کیا دلیل ہے؟ کہا 2 وجہ سے کافر ہو. تم صحابہ کو برا کہتے ہو, جو صحابہ کو برا کہے وہ رسول کو برا کہتا ہے, اور رسول کو برا کہنے والا کافر ہے. تم علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہو, مشرک ہو, واجب القتل ہو. کہا بس, تیسری دلیل نہیں ہے؟ کہا 2 ہی کافی ہے. قاضی ان سے خطاب نہیں کر رہے تھے, بادشاہ سے کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں. جملہ سن لے عزیزو, اگر کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑ جائے تو پھر بات کیا ہے. پلٹ کے کہا ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے, اللہ کے کہنے پر بلاتے ہیں. ہائے ہائے, اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے, اللہ کے کہنے پر بلاتے ہیں. اب جو بھی مومنین موجود ہے, زہرا کی دعا لینی ہے تو دوسرا جملہ سنیے. پلٹ کے قاضی نے کہا ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے, لیکن برے کو صحابی نہیں کہتے. جی ہے, ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے, لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. کیا جملہ ہے. پلٹ کے کہا ہم برے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ بہت سے ذاکرین سے جملہ, لیکن کسی ذاکر نے یہ نہیں پڑھا کہ کس کا جملہ ہے. میں یہ کہتا ہوں, اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے, لیکن برے کو صحابی نہیں کہتے. جہانگیر رسول کا صحابی قاتل نہیں ہوتا, رسول کا صحابی جھوٹا نہیں ہوتا, رسول کا صحابی غاصب نہیں ہوتا. اور علی کو اللہ کے کہنے پر بلاتا. اب شیعہ عالم کی چوٹ سن لیجئے, آخری بات ہے. چوٹ موقع ملے گا تو شیعہ بھی چھوڑتے تھوڑی ہیں, ہمیں چھیڑو گے تو پاؤ گے. چوٹ دیکھیے. تشریف لائیں بس. ہم جوانوں اس پر بحث کرنا تو یہ دلیل ہے, اور قاضی نور اللہ شوستری کی اس دلیل پہ ان کے بعد کے علماء نے لکھا کہ یہ تائید تھی. ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے, اللہ کے کہنے پر بلاتے ہیں. کہنے کیسے؟ کہنے خندق میں جب عمر بن عبدود نے خیمے پر تلوار ماری تھی تو کیا رسول اللہ نے کہا تھا یا کا نستعین؟ تم جو کہتے ہو یا کا نستعین, یا کا نستعین, تجھے سے مدد مانگتے ہیں, تو کیا رسول نے کہا یا کا نستعین؟ کہا
رسول سے زیادہ کون اللہ کو پہچانتا تھا؟ اول مخلوق ہے، اس سے زیادہ تو کوئی کائنات میں خدا کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ کیا اس نے اللہ کو بلایا؟ کیا کہا؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہارا سب سے معتبر مورخ ابن خلدون نے لکھا ہے، جس کی تاریخ کو تم منع نہیں کرتے، کیا لکھا؟ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ کہتے ہیں نا اللہ آجا بچانے، عمرو بن عبدود آ گیا ہے، اللہ کو بلاتے نا رسول۔ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ قاضی کی دلیل سنیں، علی کھڑے ہو گئے تو رسول کو بٹھلانا چاہتے، بیٹھ جاؤ علی، ہم نے اللہ کو بلایا ہے، تم کو نہیں۔ یہی تو کہتے ہیں نا، نہیں بیٹھ جاؤ تاکہ کسی اور کو موقع ملے۔ اور قاضی کی دیانت دے کہ اے جہانگیر، اگر کوئی اور خندق میں کھڑا ہو گیا ہوتا ہم اسے بھی مدد کے لیے بلاتے۔ ہائے ہائے، آخری بات، میں بھی تھک گیا ہوں، کل انشاءاللہ کچھ اور پڑھ جاؤں گا، آخری بات ہے، کلیجے میں اتر جائے گی بات۔ پلٹ کے کہا اچھا بڑا کود رہے ہو، بڑا کود رہے ہو، شیعہ کافر، شیعہ کافر، یہ بتاؤ خندق میں رسول اللہ نے عمرو بن عبدود کو کتا کیوں کہا؟ اگلا جملہ سنیں گے اور یہیں سے ہمیں تبرہ کا جواز ملا۔ ہائے ہائے، یہیں سے تبرہ کا جواز ملا نا۔ اگر میں کوئی لینگویج ممبر سے ایسے استعمال کر دوں تو آپ کہیں گے مولانا یہ ممبر کی لینگویج نہیں ہے، کہیں گے نا رسول نے کیوں کہا کتا ہے؟ اگر سب میدان میں آنے والے کتے تھے تو سب کو کیوں نہیں کہا؟ کہاں بیٹھے ہیں عزیزو؟ بدر میں ابو لہب آیا، اسے کتا نہیں کہا۔ عتبہ آیا، عتیبہ آیا، شیبہ آیا، حارث آیا، کتا نہیں کہا۔ ابو سفیان 40 جنگوں میں آیا، کتا نہیں کہا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مرب آیا، کتا نہیں کہا۔ مرب کا بھائی امتر آیا، کتا نہیں کہا۔ حارث آیا، کتا نہیں کہا۔ یہ عمرو بن عبدود کو کتا کیوں کہا؟ بتاؤ ملاؤ، بتاؤ۔ سب چپ۔ تو بادشاہ نے کہا آپ ہی بتا دیجئے، کام یہی تو چاہتے تھے کہ آپ کہیں کہ میں بتاؤں۔ اب شیعہ عالم کی چوٹ سن لیجئے، پورا واقعہ میں نے پڑھا، اگر واقعہ ذہن میں ہوگا تو بہت لطف آئے گا۔ کیا بادشاہ سلامت، ہائے قاضی پہ میری جانیں قربان ہو جائیں، شہید ثالث پر لاکھوں سلام، کیا جملہ کہا ہے؟ پلٹ کے کہا کہ اوروں کو اس لیے کتا نہیں کہا کہ اور آئے تھے میدان میں، یہ آیا تھا محمد کے گھر تک۔ ہائے ہائے، اور آئے تھے میدان تک، یہ آیا تھا محمد کے گھر تک۔ خیمے پہ تلوار مارا تھا تو محمد مصطفیٰ نے خندق میں فیصلہ کر دیا جو محمد کے گھر تک تلوار لے کر آ جائے۔ جی جی
کے گھر تک تلوار لے کر آ جائے، اس کی مثال محمد کی نگاہ میں کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زندگی رہی ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شہزادی آپ کو اجر دے۔ پھر جو عالم تھا جس نے خطبہ فدق پر پچھلے 1100 سال میں سب سے زیادہ لکھا، 700 صفحہ، اس کا نام ہے آیت اللہ ہے کاظم قزوینی عراقی، جن کی کتاب ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد۔ انہوں نے اس خطبے کو، پہلا شیعہ عالم ہے جس نے خطبہ فدق کو اتنی تفصیل سے لکھا، اور وہ لکھتے ہیں کل سے انشاءاللہ اس خطبے کی ایک ایک لفظ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ جزو صحیفہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اگر ملے نا ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے لکھا کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے، تو کہنے لگے دنیا جب علم کی تشنگی محسوس کرتی ہے تو میرے پاس آتی ہے، لیکن جب ہم علم سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو صحیفہ فاطمہ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ بی بی نے کہا ہم دربار میں آ رہے ہیں، ہمارا فدق واپس کرو۔ جب نہیں سنا 11 دن تک کہتی رہیں۔ 12ویں دن شہزادی گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد میں کھلتا تھا، ایک باہر سے تھا۔ مسجد کے دروازے سے نہیں گئیں، باہر کے دروازے سے گئیں، اور جب دربار میں داخل ہوئیں تو کوئی احترام میں کھڑا نہیں، کوئی احترام میں کھڑا نہیں۔ قاضی نولا شوستری جب زندان میں ان کو اذیت ہوتی تھی تو اپنے آخری جملوں میں یہی کہتے تھے، شہزادی یہ اذیتیں آپ کی اذیتوں پہ قربان ہو جائیں۔ عجیب جملہ ہے۔ عزیزوں، کوئی بہت بڑا مصائب پڑھنا ضروری نہیں ہے، شہزادی کے لیے 2 جملے کافی ہیں۔ جانتے انہوں نے کیا کہا؟ کہا شہزادی میں کیا کہوں، سادات تھے، زیدی سادات تھے، مرشی تھے، شہید ثالث۔ پلٹ کے کہتے ہیں بس اتنا یوں سمجھ لیں کہ مجھے یہ سوچ کے بڑا رونا آتا ہے کہ دربار میں کسی ایک نے کہا آپ زخمی ہیں بیٹھ جائیں۔ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، انشاءاللہ اس کمیٹی کو اللہ سلامت رکھے، آخری دن جناب محسن کا تابوت اٹھے گا۔ آپ سوچیں، زہرا وہ مظلوم ماں ہے جس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا، کسی نے نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ محبت کی بات کرتے ہیں تو جملے پڑھوں گا، اس صدر مصاب نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ جب شہزادی کی شہادت واقع ہو گئی، بس 2 جملے اور کہوں گا بس، تو مولائے کائنات حسنین کو اکیلے نہیں جانے دیتے تھے۔ امام حسن کی عمر 8 سال شاید، اور امام حسین کی عمر 7 سال، یہ دونوں سلمان کے ساتھ جاتے تھے۔ سنو گے جملہ، تمہارے پاس بھی تو بچے ہیں نا چھوٹے،
حسین کے صدقے میں تمہارے بچوں کو اللہ آباد رکھے، کبھی ان بچوں کے سر سے ماں کا سر بغیر ماں کے یہ حسین۔ سلمان کہتے ہیں کہ چلتے چلتے مدینے میں اگر وہ شخص دکھ جاتا تھا جس نے دروازہ گرایا تھا تو حسین راستہ بدل دیتے تھے، اس راستے سے نہیں جاتے تھے۔ تو امام حسن یا حسین سے سلمان نے پوچھا کہ شہزادو راستہ کیوں بدلتے ہو؟ سنیں گے جملہ، کہنے لگے سلمان جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا تو میری ماں کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ میری ماں کی وہ چیخ، میری ماں کی وہ آہ، اللہ اکبر۔ یہ حسین پہ اثر تھا، اور مولا کائنات پہ اثر کیا تھا؟ شہزادی کی شہادت کے 25 سال بعد، 25 سال میں غم بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ماں اپنے جوان بیٹے کو غم کو بھولنے لگتی ہے نا، لیکن ذرا علی کا ذرا وہ زخم دیکھیں۔ کوفے میں علی موجود تھے، 25 سال گزر چکا تھا شہزادی کی شہادت کو۔ کچھ لوگ آئے علی سے سوال کرتے، غیرت مند مجمع بیٹھا ہے، سب شہزادی کے غلام ہیں۔ پوچھا مولا مرد پہ سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ علی نے کہا تم بتاؤ، جب اس کے بچے بھوکے اور اسے کھانا کھلانے کے لیے پیسہ نہ ہو، جب اس کے بچے آوارہ ہوں اور گھر نہ ہو۔ کسی نے کچھ کہا، علی نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا آپ ہی بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اور قمبر سے کہا حسین تو نہیں ہے یہاں؟ کہا نہیں مولا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور جملہ کا مرد پر سب سے مشکل وقت یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے گھر میں رہے اور اس کے سامنے اس کی زوجہ پر غیروں کا ہاتھ اٹھ جائے۔ میں کہوں گا علی آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوئی ہوگی جب آپ کی بیٹی زینب کو تازیانوں پہ تازیانے، جب آپ کی پوتی سکینہ کو تماچوں پہ تماچے۔ سَأَلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ